اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ ان الدین عند اللہ الاسلام نادی علی مظہر العجائب تجدہ امنا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ایک صلوات بھیجئے عظمت محمد والے محمد پر عزاداران مظلوم کربلا ماتمداران سید الشہداء اور دعائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کرم ہے شہزادی بطول کا صدقہ ہے گرد نالین پاک حسنین علیہ السلام کا ورنہ میں کیا ہوں اور میری بساط کیا ہے ان وجہوں کے درمیان لبکشائی کروں عزیزو یہ شرف ہے در اہل بیت کا جو در اہل بیت سے متمسک ہو جائے اس کی زبان کبھی رکتی نہیں ہے مدح اہل بیت میں ذکر اہل بیت میں تذکر اہل بیت میں تو عزیزان محترم میں نے جو آپ کے درمیان کلام ربانی کی پاک و پاکیزہ آیت کریمہ جو ہر بچے ہر جوان ہر بزرگ کی زبان پر یہ آیت کریمہ ضرور آتی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے خالق کائنات مالک ارض و سما رازق انسان و حیوان ایک قطرے آب گندیدہ سے انسان کو پیدا کرنے والا قدموں میں کھٹک پیدا کرنے والا ڈالیوں کی شاخوں میں لچک پیدا کرنے والا متقیوں کے چہرے پر چمک پیدا کرنے والا آدم کی توبہ قبول کرنے والا نوح کی کشتی پار لگانے والا ابراہیم کو آتش نمرودی سے بچانے والا قدموں میں کھٹک پیدا کرنے والا ڈالیوں کی شاخوں میں لچک پیدا کرنے والا متقیوں کے چہرے پر چمک پیدا کرنے والا اپنی بابرکت کتاب وہ کتاب کی جس کا الحمد سے لے کر والناس تک ہدایت ہی ہدایت ہے فرق اتنا ہے کہ یہ کس کے لیے ہدایت ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو عزیزان محترم اللہ کا یہ پسندیدہ دین دین اسلام ہے اور ہر کوئی یہ اسلام کی بات کرتا ہے جس سے پوچھو بھائی آپ کا مذہب کیا ہے تو کہتا ہے جی اسلام دوسرے سے پوچھو بھائی آپ کا مذہب کیا ہے جی اسلام نماز پڑھنے والے سے پوچھو بھائی آپ کا مذہب کیا ہے تو وہ اسلام کی بات کرتا ہے روزہ رکھنے والے سے پوچھو بھائی آپ کا مذہب کیا ہے وہ اسلام کی بات کرتا ہے حج کرنے والے سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے بھائی ہمارا مذہب اسلام ہے زکوٰۃ دینے والا بھی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے خمس ادا کرنے والے سے پوچھو وہ بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارا
اسلام ہے، ہر ایک کی زبان پہ یہ جملے ہیں کہ بھائی ہمارا مذہب اسلام، ہر ایک کا مذہب اسلام، نمازی کا مذہب اسلام، روزے دار کا مذہب اسلام، غازی کا مذہب اسلام، حج کرنے والے کا مذہب اسلام۔ تو بھائی یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آج یہ اسلام میں اتنے فرقے کیسے ہو گئے، یہ بھائی بھائی کے جھگڑے، یہ برادری برادری کے جھگڑے، یہ قبیلے قبیلے کے جھگڑے، یہ انجمن انجمن ہائے ماتمی کے جھگڑے، یہ ملک اور غیر ملک کے جھگڑے۔ بھائی اگر دنیا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے اور اگر علی کے در سے وابستہ نہ ہو، علی کے در سے وابستہ نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ علی کا در مرکز ہدایت ہے۔ اگر دنیا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے اور علی کے در سے متمسک ہو جائے تو کبھی ایک دوسرا دوسرے کا حق چھیننے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، ایک دوسرا کسی کی زمین کو غصب کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ کربلا والے وہ ہیں، در اہل بیت وہ ہیں جو دفن ہونا بھی کسی غیر کی زمین پہ گوارا نہیں کرتے، تو وہ کسی کا حق چھیننے کے لیے کیا گوارا کریں گے؟ آج دیکھیے دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، آج جیسے ہی دنیا والوں کے پاس دولت آتی ہے تو ان کے پاس دولت کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہ جاتی، اب نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی دین ہے، مذہب بھی وہی پیسہ ہے، دین بھی وہی پیسہ ہے، ان کا مذہب بھی وہی ڈالر ہے، ان کا مذہب بھی وہی ریال ہے۔ مذہب کی بات اور ہر کوئی مذہب کی بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور غاصب ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق چھیننے کے لیے تیار ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق چھیننے کے لیے تیار ہے، ایک خاندان والا دوسرے خاندان کا حق چھیننے کے لیے تیار ہے، اور لیکن ہر ایک مذہب اسلام کی بات کرتا ہے، حسین حسین کی بات کر دیتا ہے، حسین حسین کا تذکرہ کرتا ہے۔ بھائی یہ نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، صرف آ کر مجلس حسین میں سینے پہ ہاتھ مار لینے کا نام حسین نہیں ہے۔ اے غاصبو ذرا سن لو، حسین جس کا ماتم کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہو، اس نے تو کسی غاصب کی زمین پر دفن ہونا بھی گوارا نہیں کیا۔ پہلے زمین کربلا پہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے فاطمہ کے لال نے 12 مربع زمین کو خریدا ہے، اس 12 مربع زمین کو جو خریدا اور جس پہ دفن ہوئے وہ زمین بعد کربلا اتنی بلند ہو گئی کہ دنیا کی ساری زمینیں پست ہو گئی۔ کربلا کی زمین اتنی بلند ہو گئی جس پہ حسین غریب کو دفن کیا گیا۔ کوئی حسینیت، حسین کی بات کرتے ہیں، حسینیت کی بات کرتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم محمد والے ہیں۔ اے بھائی ذرا اپنے دامن میں جھانک کے دیکھو، کوئی دھبے تو نہیں نظر آ رہے ہیں؟ اپنے کردار پہ عمل کر کے تو دیکھو، کہیں پہ کوئی دھبے تو نہیں ہے؟ ہمارے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کا ماتم کرنے والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، بلکہ اپنے کردار کو ایسا بنا لو کہ کہیں بھی جاتے ہوئے نظر آؤ تو ایک کر لوگ یہ کہیں گے یہ علی والا جا رہا ہے، یہ حسین کا آزادار جا رہا ہے۔ اپنی شناخت اس طریقے سے بنائیے۔ کبھی غاصبوں کا ساتھ نہ دینا میرے نوجوانوں، غاصب وہی اعتراض وسیلے کا غاصب ہی کرتے ہیں۔ رسول کی وفات ہو گئی، رسول کی بیٹی دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے گئی، مسلمانوں نے کیا کہا؟ یہی تو کہا تھا کوئی گواہ ہے؟ شہزادی نے اپنے دونوں لال کو پیش کر دیا، کہا یہ میرے دونوں لال میرے گواہ ہیں، میری وراثت کے گواہ ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے کتنا ستم کیا، جسو کیونکہ مجھے 10 منٹ کا وقت دیا گیا،
10-15 मिनट का वक्त दिया गया है, उसमें मजलिस को तमाम करना है। वही कासिम आज एतराज करते हैं वसीले के कायल नहीं है, कहते हैं नमाज पढ़ते हैं वसीले करार देते हैं, रोजा रखते हैं तो उसमें वसीला करार देते हैं। भाई बगैर वसीले के कोई खुदा तक कैसे पहुंच सकता है? शहजादी दरबार में अपना हक मांगने के लिए गई थी ना, मुसलमानों ने क्या सितम किया? ये कलमा पढ़ने वाले तो थे ना, कलमा ही पढ़ने वाले थे। और करबला के मैदान में भी देख लीजिए, वही दीन के चाहने वाले थे, वही दीन इस्लाम की बात करने वाले थे, वो भी नमाज पढ़ रहे थे, ये भी नमाज पढ़ रहे थे, वो भी रोजेदार था, ये भी रोजेदार थे, वो भी हज करने वाले थे, ये भी हज करने वाले थे। लेकिन फर्क क्या था? हुसैन भी इंसान थे, वो भी इंसान था। हुसैन के पास इंसानियत थी, यजीद के पास जहालत थी, हुसैन के पास इल्म था। तो सीसो चेहरा अगर इल्म से टकराए तो उसका क्या, अगर चेहरा इल्म से टकराए तो उसका तकाबुल क्या होगा? सीसो क्या कहा था हुसैन ने कि बच्चों का खून खराबा ना होने पाए, किसी को नाजायज कत्ल ना किया जाए, किसी के माल को नाजायज तरीके से न लूटा जाए। और यजीद का क्या मंशा था? यजीद के पास तो सारी दौलत थी, सारे रियाल थे, सारे डॉलर थे, सारी ताकतें थी, सारे पैसे थे। लेकिन आज निगाह उठाकर देख लो कौन यजीद का नाम ले रहा है और कौन मजलूम का नाम ले रहा है। अरे मजलूम का नाम लेने वाले दुनिया के कोने कोने में या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, आज यजीद का कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्यों नहीं नाम लेने वाला कोई है? इसलिए कि यजीद ना हक पे था, हुसैन हक पे थे। हमेशा हकदार तो मिलता है। जो अगर अली के दामन से मुतमस्सिक होना है तो रियाल और डॉलर की जरूरत नहीं है, हक की जरूरत है। इसीलिए तो कहा गया है अल हक माल अली व अली माल हक। हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। अब जिधर जिधर अली जाएंगे हक उधर उधर नजर आएगा। अगर खैबर में अली है तो खैबर भी हक है, ओहद में अली है तो ओहद भी हक है, बिस्तर पे अली है तो बिस्तर भी हक है, मैदान में अली है तो मैदान में जाना भी हक है। सीखो क्या था करबला के मैदान, हक व बातिल का फैसला करने के लिए नबी का नवासा गया था एक छोटा सा कुनबा लेकर कि सीधो एक मुल्क आबाद करने के लिए जिसका नाम हुसैनियत है। आज एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए वीजे और पासपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन कसम खुदा की हुसैनियत एक ऐसा मुल्क है जिसमें जाने के लिए किसी वीजे पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, बस सीने पे दागे मातम की जरूरत होती है। तो किसी मुल्क को आबाद करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? अपनी जमीन होना चाहिए, अपना परचम होना चाहिए, अपने सिपाही होना चाहिए। यही तो मुल्क के लिए होती है जरूरत। हुसैन ने जो मुल्क आबाद किया, 12 मुरब्बे जमीन खरीदी, खरीदने के बाद अपने मुल्क को आबाद किया। फौज कितनी लेके गए? 72 की सेना लेकर पहुंचे। और हर मुल्क का एक झंडा होता है, एक निशान होता है। हुसैन का भी एक निशान है। तो दुनिया का हर निशान किसी न किसी हादसा पे, अगर किसी मुल्क पे कोई हादसा हो जाता है तो उसका झंडा, उसका अलम झुक जाता है, गिरा दिया जाता है। लेकिन कसम खुदा की जिंदाबाद करबला वाले के अलम को न झुकने दिया, हाथों को कटा दिया। कटाने के बाद ये बता दिया कि किसी भी मुल्क में जाओ, मिले अब्बास का परचम, जमाने भर में लहराए, हुकूमत हो तो ऐसी हो।
کرنی ہو تو ایسی حکومت کرو۔ گاندھی جی نے بھی یہی تعلیم دی تھی۔ جب ہندوستان کو آزاد کرانا تھا تو یہی گاندھی نے کہا تھا اگر ہندوستان کو آزاد کرانا ہے تو حسین کی روش پہ عمل کرو، ہندوستان آزاد ہو جائے گا۔ قسم خدا کی یہ آقا حسین کی روش کا نتیجہ ہے جو ہم آزاد بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ملک میں، جہاں بھی چاہتے ہیں مجلس حسین کر لیتے ہیں، جہاں بھی چاہتے ہیں ماتم برپا کر لیتے ہیں۔ یہ حسین کا صدقہ ہے۔ گاندھی جی نے بھی کہا تھا اگر ہندوستان کو آزاد کرانا ہے تو حسین کی روش پہ عمل کیجئے۔ اسی لیے گاندھی نے جو پہلی سینا بھیجی ہے ہندوستان آزاد کرانے کے لیے، وہ 72 کی سینا بھیجی ہے۔ کہا درس لو کربلا والوں سے، درس لو 72 سے، اگر ہندوستان کو آزاد کرانا ہے۔ سیکھو، وہ کم سمجھ ہے، انہیں یہ گیان تھوڑی ہے، کسی کی ہم سے زیادہ اڑان تھوڑی ہے، کسی بھی کی ہم سے زیادہ اڑان تھوڑی ہے۔ تو جہاں بھی چاہو وہاں مجلس حسین کرو، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے۔ آج حسین کا ذکر ہر اریا، ہر گاؤں، ہر دیہات، جہاں ایک بھی حسین کا چاہنے والا ہے وہاں ایک چاہنے والا اپنے گھروں کے اوپر غازی کا علم لہرا دیتا ہے اور یہ اپنی پہچان بتا دیتا ہے۔ کوئی بھی ادھر سے گزرتا ہے تو علم کو دیکھ کر یہ بتا دیتا ہے یہ لگ رہا ہے کوئی حسینی کا گھر ہے۔ خود سے کہنے سے حسینی نہیں بن جاؤ گے، ماتم کر لینے سے حسینی نہیں بن جاؤ گے، کسی کا مال غصب کرنے سے حسینی نہیں بن جاؤ گے۔ محترم ڈاکٹر پیام آزمی نے کہا تھا، بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، ارے بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو۔ یا کہتے ہیں شبیر کا ماتم، ارے حسین نے کس لیے سجدہ کیا، کس لیے بھاگ گھر اٹھایا ہے؟ نانا کے دین کو بچانے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، روزہ پامال ہوتا رہتا روزے کو بچانے کے لیے، حج کو بچانے کے لیے، یعنی دین خدا کو بچانے کے لیے حسین نے قربانیاں دی تھی۔ یزید کیا کہتا تھا؟ یہ دین مٹ جائے، یہ قرآن مٹ جائے، یہ لا الہ الا اللہ مٹ جائے، یہ روزے دار ختم ہو جائے، یہ حسین کے ماتم دار ختم ہو جائے۔ حسین کی عزا پر آج ہر ایک قوم کے لوگ ان عزاداری کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہی کوشش ہے کہ عزاداری مٹ جائے، عزادار دنیا سے ختم ہو جائے، عزاداروں کو گولیاں مار دی جاتی ہے، مجلسیں ہوتی ہے، اس میں بم وسفوٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن شاید ظالموں کو یہ نہیں معلوم کہ اگر حسین کا ایک عزادار مرتا ہے تو حسین کی عزاداری میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ ارے مرنے والوں کا تیجا بھی ہوتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے، سیوم بھی ہوتی ہے، برسی بھی ہوتی ہے۔ حسین کی فرش عزا بچتی ہے، حسین کی فرش عزا بچھائی جاتی ہے، تو حسین کی عزا ایک عزاداری کو مار دینے سے، ایک عزادار کو ختم کر دینے سے حسین کی عزاداری نہیں کوئی مٹا پائے گا۔ ایک عزادار کو مارنے کے بعد حسین کی عزاداری اور پروان چڑھتی ہے، مجلس عزا برپا ہوتی ہے، کہیں سیوم کی مجلس ہوتی ہے، کہیں 40ویں کی مجلس ہوتی ہے، کہیں برسی کی مجلس ہوتی ہے۔ حسین نے کیا کہا تھا؟ یہ سارا دین بچے، نانا کا دین بچے۔ یزید نے کیا کہا تھا؟ یہ مٹ جائے۔ وہ بھی ایسا اس قرآن کو مٹانے کے لیے، اس دین کو مٹانے کے لیے۔ لیکن قسم خدا کی میں اس بھرے مجمع سے آج یہ کرار جلال پور یہ جملہ پوچھ رہا ہے اور یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ یہ نہ دیکھنا کس کی چادر تھی، کس نے چھینا تھا، کس کے رخسار تھے، کس کا تماچا تھا، کس کا سینہ تھا، کس کا نیزہ تھا، کس کا گلا تھا، کس کا تیر تھا، بلکہ جا کر اپنی اپنی مسجدوں کا نظارہ کر لو۔ اگر مسجدوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند
قرآن بچ جائے، نماز بچ جائے، لا الہ الا اللہ بچ جائے۔ آج نماز بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے، اہل بیت بھی باقی ہے، لیکن جنہوں نے چاہا تھا وہ مل گئے۔ بنی امیہ کی سلطنت ختم ہو گئی، ان کے تخت تاراج ہو گئے، ان کے مورخ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے، تاریخ کا قلم ٹوٹ گیا، مورخ مر گیا، حدیث کرنے والے مر مٹے، لیکن میرا حسین کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، کیونکہ حسین کی ایک مظلومہ بہن نے یزید کے بڑے دربار سے بھائی کی مجلس برپا کر کے بتا دیا کہ اے یزید، دیکھنا یہ مجلس تیرے گھر میں بنیاد سے رب رکھتی ہے، لیکن ہر گھر میں میرے بھیا کی سفید بچھے گی۔ آج حسین کا ماتم کرنے کے لیے یہ عزادار اکٹھا ہو گئے، آج بی بی فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے کے لیے یہ عزادار اکٹھا ہو گئے نا ارباب صاحب۔ ابھی کل کی تاریخ، کل پرسوں کی تاریخ 28 رجب کی تاریخ گزری ہے نا، بڑی دردناک تاریخ ہے وہ، دونوں معصوم کی شہادت ہے، ایک کی وفات ہے تو ایک کی شہادت ہے۔ عزیزو، رسول کی وفات ہے نا، آج کس کو پرسہ دینا ہے؟ آج بی بی فاطمہ زہرا کو ان کی یتیمی کا پرسہ دینا ہے۔ کدھر باپ کی شہادت ہوئی، باپ کی وفات ہوئی، مسلمان گھر کے دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے، شہزادی کو نصیحہ پڑھنا پڑا، چھپت رہیا مصائب لو انہا۔ اے بابا، آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ دن میں پڑتی کالی رات میں تبدیل ہو جاتی۔ کیسا سلوک کیا مسلمانوں نے؟ یہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے نا، یہ بھی دین اسلام کی بات کرنے والے تھے نا، رسول محافظ اسلام پیغمبر آخر کی وفات کے بعد یہی مسلمان دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے۔ شہزادی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، شکم ماتم میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی۔ ارباب صاحب، آپ بھی اولاد والے ہیں نا بیٹھے ہوئے یہاں پر، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کے گھر کی خواتین، آپ کے گھروں کی مائیں جب کسی گھر میں کسی مقام پہ کوئی سوال کرنے کے لیے جاتی ہے نا، اور جب واپس آتی ہے تو سب سے پہلے گھر کے بچے دریافت کرتے ہیں، اے اماں کیا ہوا؟ آپ بھلا سوال کے لیے گئی تھی نا، کیا ہوا مادر گرامی؟ عزیزو، یہی سوال، یہی کوشچن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے کیا اپنی مادر گرامی سے۔ جب شہزادی فاطمہ دربار سے واپس آئی ہے نا، تو امام حسن آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں، اماں کیا ہوا؟ آپ اپنا حق مانگنے کے لیے گئی تھی۔ امام حسن آگے بڑھے، امام حسین آگے بڑھے، کہا اے مادر گرامی، آپ کو معلوم تھا نا جب حاکم غیر شریف ہے تو آپ کیوں دربار میں گئی تھی؟ شہزادی زینب کلثوم نے بھی یہی سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ اے ماں، آپ اور دربار۔ بی بی فاطمہ نے کہا، اے میری لاڈلی زینب کلثوم، ارے تمہارا بھیا حسن دربار کی بات کرے، تمہارا بھائی حسین دربار کی بات کرے، لیکن اے میری لاڈلی ہو، تم لوگ دربار کی بات نہ کرنا۔ اے میری بیٹی، بس عزیزو، مسائل کوئی بننے کی چیز نہیں ہوتی ہے، تصور کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ شہزادی فاطمہ نے کہا، اے میری لاڈلی، ارے سب دربار کی بات کرے لیکن تو دربار کی بات نہ کرنا۔ اے زینب، تو دربار کی بات نہ کرنا۔ اے بیٹی، میں دربار گئی تھی نا، گھر سے دربار کا کوئی فاصلہ نہ تھا، گھر سے دربار کوئی دور نہ تھا۔ بیٹی، میں دربار میں گئی تھی نا تو میرے سر پہ چادر تھی۔ اے میری لاڈلی، میں دربار میں گئی تھی نا تو میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ اے بیٹی، میں دربار میں گئی تھی، کوئی میرے سر پہ آگ کے شعلے نہیں برسا رہا تھا، لیکن اے میری لاڈلی، جب تو دربار جائے گی تو 36 شہر، 72 بازار، 144 گلیاں، 288 موڑ سے تمہیں
قید خانے میں حسین کی ایک یتیمہ بچی ہے، کیونکہ یہ بچوں نے شبیداری کا انعقاد کیا ہے۔ مولا اس نوجوانوں کو اور طاقت عنایت فرمائے اور جوش و جذبہ عنایت فرمائے کہ عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی شہادت کے بعد کوئی حسین پہ رونے والا نہ تھا۔ اگر کوئی روتا بھی تھا تو اس کو تماشے مارے جاتے تھے، تورے مارے جاتے تھے۔ جسو حسین کی یتیمہ پہ کتنے مظالم ہوئے ہیں۔ عزیزو حسین کی یتیمہ ایک قید خانے میں مقید کر دی گئی۔ عزیزو ادھر سے قید خانے میں جناب سکینہ کو جب مقید کیا گیا ہے نا، تو ادھر سے مکتب سے کچھ بچوں کا گزر ہوا جو مکتب میں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ اب جیسے ہی سکینہ کی حالت دیکھی، زندان کے اندر مکتب کے بچے ٹھہر جاتے ہیں درے زندان کے پاس، اور ٹھہرنے کے بعد بہت ہی غور سے بی بی سکینہ کی جانب دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد آپس میں بچے مکتب کے یہ جملہ کہتے ہیں کہ اے بھائی، ارے یہ قیدن لگ رہی ہے کہ کئی دن کی بھوکی اور پیاسی ہے، ارے اس کے ہو تو خوش تو ہو گئے ہیں۔ ہمیں لگ رہی ہے قیدن کئی دن کی بھوکی اور پیاسی ہے۔ وہ بچے ارباب ایسا اس دن مکتب نہیں گئے، اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے، اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانا اور پانی دے دیجئے، ہم ابھی مکتب جا رہے تھے، درے زندان میں ہم نے دیکھا ہے ایک بچی کی بڑی حالت نازک دیکھی ہے، وہ بچی لگ رہا ہے کئی دن سے کھانا اور پانی نہیں پائے۔ بچے مکتب کے اپنے گھروں سے کھانا اور پانی لے کر آتے ہیں، لیکن ارباب ایسا غضب ہو گیا جب کھانا اور پانی آیا۔ بچوں نے دیکھا وہ بچی قید خانے میں نہیں ہے، سید سجاد کو بلایا تو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میرے مولا کے حوالے وہ کھانا اور پانی کیا۔ ہم جب کل اس سے گزر رہے تھے تو ایک بچی کو دیکھے تھے جو بہت بھوکی نظر آتی تھی، اس بچی کے لیے ہم کھانا اور پانی لے کر آئے ہیں۔ بیمار امام تڑپ جاتے ہیں، سید سجاد، ارے بچوں، اے مکتب کے بچوں، تم نے جس کے لیے یہ کھانا اور پانی لائے ہو وہ میری بہن سکینہ اب دنیا میں نہ رہی، دنیا سے کوچ کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسم بعصایہ و تسلیما لامرہ۔